3 بادشاہوں کے واقعات کہ انہوں نے اپنے دور میں بڑی بادشاہت بھی کی ہے اور ٹاپ کی بادشاہت کی ہے، چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں، چھوٹی موٹی بادشاہت نہیں، ان کی بات ہی کو نہیں مانتا، رعایا نافرمان ہے، بات کو نہیں مانتا، ظلم و ستم عام ہے، چور چکاری، ایسا نہیں ہے، بڑی بہترین حکومت کی ہے۔ اور حکومت اس وقت کی ہے جب اللہ والوں کے جوتوں میں آ کر بیٹھے ہیں۔ پہلے دور کے بادشاہ بھی اللہ والوں سے مشورہ کیے بغیر چلتے نہیں تھے کہ کوئی بھی بڑا قدم نہیں اٹھانا، پہلے ان سے مشورہ کرو، پہلے ان سے مشورہ لو، ان سے مشورہ کرو، یہ کیا کہتے ہیں، ان سے مشورہ کر کر کے حکومت چلاتے تھے اور بڑی بہترین حکومت ہوئی ہے۔ سلطان محمود غزنوی کا نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ سومنات کے بت فتح کیے کہ نہیں کیے؟ سومنات کے بت توڑے، ہندوستان پہ 17 تابڑ توڑ حملے کیے، حملے کر کے علاقے کو فتح کیا، بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، اسلام کا علم بلند کیا ہے، کفر و شرک کو ختم کیا ہے۔ کون سے بادشاہ نے؟ ہاں بولو بولو، سلطان محمود، نام سنا ہے کہ نہیں سنا؟ چلو آپ کو واقعہ بتاتا ہوں۔ 17 حملے کیے، سومنات کا علاقہ، سومنات کے جو مندر تھے، بت تھے، فتح نہیں ہو رہے تھے۔ آخر دوسری طرف بھی پارٹی سٹرونگ تھی، فتح کرنا آسان کام نہیں تھا۔ 16 حملے کیے، فتح نہیں ہوا، 16 حملے کیے، شکست ہو گئی۔ اب 16 حملے کرنے کے بعد 17واں حملہ کرنا تھا۔ وقت کے اللہ والے نیک آدمی خواجہ ابو الحسن خرقانی ان کی خدمت میں چلے گئے، نیک آدمی اللہ والے تھے، ان کی خدمت میں چلے گئے، حضرت صاحب 16 حملے کر لیے، وہ سومنات کے مندر اور بت فتح نہیں ہو رہے، آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے اپنا جبہ اتارا، جبہ اتار کے کہا کہ میرا جبہ پہنو، اور دعا دی کہ اللہ ان کو فتح عطا فرما، اور کہا کہ جاؤ اب جا کے لڑو، اور جس وقت تمہیں شکست ہونے لگے میدان چھوڑ کے نہیں آنا، وہیں پہ لڑتے رہنا، اور جب شکست ہونے لگے مسلح بچھا لینا، 2 رکعت نفل پڑھنا، اللہ سے دعا مانگنا، دعا مانگتے ہوئے کہنا اللہ اگر تیرے ہاں ابو الحسن خرقانی کا کچھ رتبہ ہے، اللہ اس کی برکت سے فتح عطا فرما۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی چلا گیا، لڑتا رہا، عارضی شکست ہونے لگی، فوج بیک آنے لگی، فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے، سارے واپسی ہونے لگے۔ بادشاہ نے دیکھا عجیب منظر ہے، بادشاہ نے مسلح بچھا لیا، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، 2 رکعت نفل کی نیت باندھی، مسلح پہ کھڑے ہو گئے، مسلح پہ کھڑا کیا کس نے؟ اللہ والوں نے کیا نا، ترغیب انہوں نے دی، طریقہ انہوں نے بتایا، حل انہوں نے دیا ہے۔ ہم یہی تو کہتے ہیں حکومت نہیں چل رہی، اللہ والے صلحاء کے پاس آ جائیں، تمہیں حل بتلائیں گے کہ حکومت چل جائے گی۔ اپنی عیاشی اور خرچوں پہ لگے رہے تو حکومت نہیں چلتی، پھر دیوالیہ نکلا کرتا ہے۔ انہوں نے حل بتلایا، اللہ کے سامنے رو رو کے دعا مانگو، اور یوں کہو اللہ اگر ان کا رتبہ تیرے ہاں کچھ ہے تو ان کی برکت سے فتح عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسی طرح کیا، مسلح بچھا لیا، رو رو کے دعا مانگنے لگے، دعا مانگتے رہے، اللہ نے جو جنگ ہار رہے تھے، شکست ہونے لگی تھی، اس کو فتح میں بدل دیا، ہو گئی فتح، بتوں کو فتح کر لیا۔ ہندو اکٹھے ہو کر سارے آ گئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہنا، ہمارے معبود ہیں، ان کو کچھ نہ کہنا، علاقہ لینا ہے لے لو، زمین تمہاری، علاقہ تمہارا، ہمارے بتوں کو کچھ نہیں کہنا، ہمارے بت ہمیں بیچ دو، ان کے وزن کے برابر ہم سے سونا لے لو، ہمارے بت ہمیں بیچ دو۔ سلطان محمود غزنوی نے بڑا تاریخی جملہ کہا، کہنے لگا کہ میں بتوں کو توڑنے کے لیے، بتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں بتوں کو سونے کے بھاؤ بیچ دوں تو آنے والی دنیا مجھے بت شکن نہیں کہے گی، مجھے بت فروش کہے گی۔ بتوں کا سودا کر ڈالا، بتوں کو سونے کے بھاؤ بیچ ڈالا، مجھے بت شکن نہیں کہے گی، مجھے بت فروش کہے گی۔ میں بت شکن بننا چاہتا ہوں، بت فروش نہیں بننا چاہتا۔ توڑ دیا، سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، چورا چورا کر دیا۔ اللہ کی مدد آئی، بہت سے بت پتھر کے بنے ہوئے تھے، اس کے بیچ میں سے ہیرے نکلے، سونے کی اشرفیاں نکلی، چاندی نکلی، جواہرات نکلے، اللہ نے مال سے مالا مال کر دیا۔
آگے دوبارہ ابو الحسن خرقانی کی خدمت میں کہ حضرت آپ کی دعا سے اللہ نے فتح عطا فرما دی. کہنے لگے یہ بتاؤ تم نے دعا میں کیا کہا تھا؟ محمود غزنوی کہنے لگے میں نے دعا میں کہا تھا اللہ مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے، میں بتوں کو فتح کرنا چاہتا ہوں، مجھے سومناتھ کا فاتح بنا دے. حضرت کہنے لگے بڑی چھوٹی سی دعا مانگی ہے، اس موقع پہ تم یوں بھی کہہ دیتے اللہ دنیا کا فاتح بنا دے، اللہ تمہیں دنیا کا فاتح بنا دیتے. بڑی چھوٹی دعا مانگی ہے، اللہ نے ان کو فاتح بنایا. اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو فاتح بنے ہیں.